وہ سینئر سیاسی رہنما ہے، سنی اتحاد کونسل کے روح رواں ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں، اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آج ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے تو میں گزشتہ سے پیوستہ یہ بھی کر لوں کہ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ لمحات قبل باقاعدہ طور پر امریکہ کی منصب صدارت پر فائز ہو گئے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، 47ویں صدر بن گئے امریکہ کے، تو آپ کو لگتا ہے اب سے کچھ دیر پہلے خان صاحب کی رہائی کا ایک اور عنصر بڑھ گیا ہے اور امکان مزید بڑھ گیا ہے، یہ کہنا ٹھیک؟ مشاہد صاحب تو باقاعدہ مسکرا کے مبارکباد دے رہے تھے، آپ قبول کرنا چاہتے ہیں شکریہ کے ساتھ مبارکباد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وسیم بھائی، میں آپ کے اس معصومانہ سوال کا پس منظر سمجھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے جی، کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے رجیم چینج کے بعد انٹرنل معاملات میں مداخلت کی تھی، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اور عمران خان صاحب اور تمام جو پولیٹیکل اسیران ہیں ان کی رہائی پاکستان میں ہونے والے اندرونی محرکات اور سیاسی تحریک کے نتیجہ میں ہوگی۔ اچھا، تو آپ کا وہ جو بیان تھا کہ ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے، اس کو اگر کوئی 20 جنوری کے تناظر میں لے رہا تھا تو غلط تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سر ناٹ ایٹ آل، میں نے کیٹیگوریکلی وسیم بھائی دو چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اگر آپ دیکھیں، میں ایک پروگرام میں جس میں یہ آیا تھا، فوراً بعد میں آپ ہی کے پروگرام میں آیا تھا جب میرا ٹویٹ آیا، تو دو چیزیں سر میں کلیئر کر دوں۔ نمبر 1 یہ تھا اس مسکرانے کی وجہ کہ جس عمران خان کے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا اور جس کا نام لینے پر پابندی تھی، جس کے پارلیمنٹیرینز کو یہ کہا گیا کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی، اور کچھ ہم جیسے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس شاید اب اس ملک میں باقی رہنے کا مارجن بھی نہ رہے، اسی عمران خان کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ پھر مذاکرات شروع کیے گئے۔ تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر، یہ میرے لیے سب سے پہلی وجہ تھی مسکرانے کی، اور دوسری وجہ آف کورس کہ عمران خان صاحب از کمنگ آؤٹ، اینڈ آئی اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز دیٹ ہی از کمنگ آؤٹ۔ یعنی اگلے 6 مہینے میں عمران خان صاحب باہر ہیں، سال 2025 ان کی رہائی کا سال ہے؟ سر کدھر 6 مہینے تک لے گئے ہیں، تو 2-3 مہینے کی بات کریں وسیم بھائی۔ اچھا، میں نے تو اس لیے پہلے 6 مہینے کہہ کے 2025 کہہ دیا کہ آپ کہیں گے بھائی جان اب کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ 6 مہینے میں رہائی ہو جائے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، 2-3 مہینے کی بات کریں انشاءاللہ سر۔ آپ بھی یہیں پہ ہیں، میں بھی یہیں پہ وسیم بھائی، پریڈکشن ہے نا سر، ہاں صحیح، انالیسز ہے میرا، کچھ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر، کچھ مشاہدات کی بنیاد کے اوپر، اور کچھ پھر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں۔ تو کچھ مشاہدات کی بنیاد پر اور کچھ ملاقاتوں کی بنیاد پر بھی ہے آپ کی پریڈکشن؟ ہاں، ملاقاتیں بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوتی وسیم بھائی۔ ہاں وجہ تھی نا، وہ افغان امور، سیکیورٹی ایشوز، یہ وجہ تھی ظاہر ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل، بس وہی وجہ کا آپ رہنے دے تو کافی ہے سر، وگرنہ پھر مزید اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ لیکن میں دیکھیں، ایک معاملہ یہ ہوا کہ عاصم منیر صاحب گئے پشاور، وہاں کے سیاسی عمائدین سے ملاقات ہوئی، ہمیں یہ پتہ چلا اس وقت کہ جناب گوہر صاحب بھی اس میں بیٹھے ہیں۔ گوہر صاحب پہلے تردید کرتے رہے کہ میں نہیں ملا ہوں، پھر خان صاحب نے صحافیوں سے کہہ دیا کہ یہ ملے ہیں، تو گوہر صاحب بھی مان گئے کہ میں ملا ہوں۔ گوہر صاحب کی گفتگو سے تاثر ملا کہ جس میں کس طرح سیکیورٹی ایشوز کے علاوہ بھی کچھ بات ہوئی ہے، سیکیورٹی ذرائع سے تردید آ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میں پروٹوکول کی وجہ سے زیادہ باتیں بتا نہیں رہا، اگر میں ملاقات کی تفصیل بتا دوں تو لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ آج یہ ہوا ہے حامد صاحب، اور آپ سنیے گا، افواج پاکستان کے ترجمان نے یعنی کہ DGISPR نے باقاعدہ بات کی ہے کہ ملاقات کا پس منظر کیا تھا۔ وہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، عاصم منیر صاحب والی ملاقات جو بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے اس میں، اور علی امین گنڈاپور صاحب اور دیگر افراد بھی تھے، دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ پشاور میں بات کر رہی ہیں، دیٹ میٹنگ واز فوکسڈ آن دی سیکورٹی بیکاز دیر از اے سیکورٹی سچویشن ان KPK، تو فوج بیٹھے گی، وہ کوئی پولیٹیکل میٹنگ تو نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی سیاست ڈسکس کی جا رہی۔ That is purely focused on that aspect on which the army is playing a very important role in the KPK, and we have a security situation جو آپ کی دہشت گردی کی اور فتنہ الخوارج کی جو وہاں تھریٹ ہے، جو مینیفیسٹ بھی ہوتی رہتی ہے وہاں، اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی رنگ نہیں۔ ابھی جو آپ پشاور میں بات کر رہی ہیں، that meeting was focused on this۔ آپ اس بات پہ ابھی بھی قائم ہے اپنی کہ کچھ اور گفتگو ہوئی تھی، یا آپ اس بیان سے اتفاق کر رہے ہیں؟
نہیں میں اتنی بات صرف کہوں گا جی کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا جی. انہوں نے آپ کو ڈال دیا ہے, میں تو انہوں نے یہ بات کر دی, اب آپ تردید یا تصدیق کر دیں. چلیں لیٹ دا مومنٹ کم نا وسیم بھائی. آپ اس کی تردید بھی کرنا نہیں چاہ رہے, حالانکہ کریں گے تو لائیو جائے گی, ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں سر تردید اس کی کیوں کروں؟ تردید یا تصدیق یا تائید کا حق حاصل ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس جو ملاقات میں موجود تھے. ایک بات تو ہے ملاقات ہوئی, اس کو ہم اون کرتے ہیں. اب جو چیزیں خان صاحب نے کہہ دیا پھر اون کیا, آپ ورنہ پہلے اون نہیں کر رہے تھے. پہلے گوہر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کوئی ملاقات نہیں, کوئی ملاقات نہیں, اس کے بعد اون کیا. چلے سر کر تو لیا نا, جب خان صاحب کو پتہ لگا تو اس کے بعد اون کر لیا. ظاہر ہے گوہر صاحب نے بھی پہلے خان صاحب کو جا کے بتانا تھا نا وسیم بھائی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی جس کو ہم اون کرتے ہیں, یہ کوئی الگ سے ان 3 حضرات کی ملاقات ہوئی ہے جو سیاسی عمائدین سے ملاقات ہوئی, اس میں بہت سارے لوگ تھے, ایمل ولی صاحب, حافظ نعیم صاحب, یہ اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے؟ یار وسیم بھائی میرا خیال آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی نا, اسی طرح کی پریس کانفرنس آج پھر رات گئے ہو جائے یا کل ہو جائے, تو تھوڑی دیر انتظار کر لیں سر. میں تو کانٹینٹ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں, خالی پوچھ رہا ہوں کہ الگ سے ہوئی تھی یا بات جماعت ہوئی تھی, آپ اس میں بھی کامنٹ نہیں کر رہے. سر اگر میں نہیں کر رہا تو آپ خود سمجھ لیں وسیم بھائی. نہیں کر رہے تو ہوتا ہے میں سمجھ لوں کہ ہوئی تھی ملاقات الگ سے. آپ سمجھ سکتے ہیں بالکل. صحیح سمجھ رہا ہوں میں نے کہا جی بالکل آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں, صحیح سمجھ رہے ہیں شاید. یار پھر آپ نے شاید, چلو آپ نہیں بتانا چاہ رہے تو. اچھا اب یہ مذاکرات پہ آئیے. یہ ٹھیک ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے خود اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو خبریں زیر گردش ہیں یہ غلط ہے, لیکن اس کے بعد بھی مسلسل تمام ٹی وی چینلز پر ذرائع سے تکرار کے ساتھ یہ خبریں چلنا کہ جناب پی ٹی آئی نے جو مطالبات رکھے ہیں خاص طور پہ نومی کمیشن, یہ غلط مطالبہ ہے, کمیشن نہیں بن سکتا. ظاہر آپ کو ایک میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے نا, اور اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی آپ کے ذہن میں جس میں کہہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ یہ بادی نظر میں کمیشن نہیں بن سکتا. عرفان صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ تو چارج شیٹ ہے, اور آج ذرائع سے خبریں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے آپ کو آفیشیلی نہیں لیکن ماحول بنا ہی دیا ہے کہ بھائی جان نہیں بنا رہے کمیشن؟ سوری سر میں آپ کو آفیشلی, چونکہ میں تو اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا سپوکس پرسن بھی ہوں نا سر, جی وہ ان آفیشلی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو آفیشلی بتا دیتا ہوں پلیز. وہ اگر کمیشن نہیں بنا رہے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی اگلا راؤنڈ نہیں ہو رہا, ایز سمپل ایز دیٹ جی. یعنی اگر چوتھی ملاقات میں انہوں نے کہہ دیا کسی بھی وجہ سے کہ کمیشن نہیں بن سکتا تو بس وہ آخری ملاقات ہے, پھر 5ویں نہیں ہے پھر؟ نہیں وسیم بھائی, اگر تو چوتھی ملاقات مشروط ہے. اگر حکومت کمیشن بنانے کا اعلان کرتی ہے اور اس پر پرنسپلی ہمارے مطالبے سے ایگری کرتی ہے تو ٹی او آرز کے تعین کے لیے ہم حکومت کے ساتھ ایک میٹنگ اور کر سکتے ہیں. لیکن کوئی جواب الجواب لینے کے لیے, یا وہ جو ہمارا ایک انتہائی کیا کہتے ہیں اس کا کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھا, اب اس کا سیخ پاس جواب سننے کے لیے ہم کو چوتھی میٹنگ کے موڈ میں نہیں ہے سر. اچھا, یعنی آپ نے تو اور میری بات کو اور وہ کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں چوتھی ملاقات بھی اس وقت ہوگی جب یقین نہ نہیں ہو کہ کمیشن بن رہا ہے. یہ سننے کے لیے نہیں بیٹھیں گے کہ جناب نہیں بن سکتا. بالکل نہیں بن سکتا تو پھر ملنا ہی نہیں ہے, چوتھی بھی ہاں بالکل نہیں, چوتھی میں بھی نہیں ملنا جی. اگر نہیں بن سکتا تو بس جو آخری ملاقات ہونی تھی وہ ہو گئی جی. اچھا اب ایک سوال ہے, اور اس سوال کی ایک وجہ ہے کہ ایک مفروضہ ہے ابھی اس وقت کہ وہ کہیں جی کمیشن بن سکتا ہے لیکن ساتھ میں ifs and buts لگا دیں کہ ہاں جی بنا لیتے ہیں لیکن پھر اس پر بھی بننا چاہیے کہ 2014 میں کیا ہوا تھا, فلاں میں کیا ہوا تھا, فلاں. تو آپ کو اضافی ifs and buts کے ساتھ قبول ہے, یا آپ کو جن الفاظ میں جس انداز میں آپ نے مانگا ہے ویسا ہی کمیشن چاہیے انہی چیزوں پر, ورنہ نہیں چاہیے؟ نہیں, سو بسم اللہ, اگر وہ 2014 کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو وی ول اسٹارٹ آنورڈز فرام جنرل مشرف زیرا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کس کی اجازت کے ساتھ ماورائے آئین و قانون سزا معاف کر کے ملک سے بھاگنے کی اجازت دی گئی, تو وی ول اسٹارٹ فرام دیر. افتخار چودھری کی موومنٹ سے اسٹارٹ کریں گے, پھر اپنا 2013 میں سارا مرحلہ آئے گا, پھر بہت سارے دھرنے اس کے اندر آئیں گے. صرف ہمارا دھرنا نہیں آئے گا, یہ جو 2014 کا ہمارا دھرنا تھا, مجھے آپ یقیناً اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی کچھ دھرنے ہوئے ہیں, پھر اس کی طرف بھی بات جائے گی جی. ایفز اینڈ بٹس کے ساتھ اگر وہ 2014 تک جانا چاہتے ہیں تو 2014 کے پیچھے جانا کو آئینی طور پہ جرم تو نہیں ہے,
پھر ہم تھوڑا پیچھے سے آ جائیں گے تو بسم اللہ کر رہے ہیں. اصغر خان والا کیس بھی اندر ہی لے آئیں گے, آئی جی اے سے پیسے کس نے پکڑے تھے. صحیح ہے. تو حامد صاحب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے, ایک بات میں سمجھ نہیں آ رہی, ذرا سمجھائیں نا, کہ بھئی مذاکرات کا معاملہ کوئی بہت سموتھلی تو آگے نہیں چلنے والا. گورنمنٹ کی ٹون آپ بھی بالکل کلیئر ہیں یہ وہ. تو اگر مذاکرات کا معاملہ آگے نہیں چلنا تو پھر آپ کے لیے حالات کیسے بہتر ہونے ہیں جس کے لیے آپ بہت پر امید ہیں؟ پھر سڑکوں پر دمادم اسکلندر ہوگا وسیم بھائی, اور سوچ سمجھ اور توقعات سے بڑھ کر ہوگا. سڑکوں پہ تو پہلے اور بھی ہو جس طرح چکا, ایک ہوگا سے وہ زیادہ کسی نے مرتبہ ہو سوچا چکا. نہیں ہوگا. سر 26 کو جو گولی جو ایک ہی دفعہ ہونا تھا, اب دوبارہ نہیں ہوگا وسیم بھائی. تو آپ پھر اس احتجاج, مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ہونے والے تاریخی احتجاج کے نتیجے میں خان صاحب کی رہائی کا یقین ہے آپ کو؟ سر ظاہر ہے ہم نے تو نہیں نہ کرنا, ہم تو سڑکوں کے بندے ہیں, ہم تو سڑکوں پر آئیں گے سر. اور اگر میں آپ سے پوچھوں حکومت کا کیا تاثر ہے آپ کے بارے میں, وہ حکومت نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا, آپ کو کیا فیلنگ ہے, یا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ کے بارے میں جو بھی رائے تھی وہی ہے یا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جو حکومت کا تاثر تھا یقیناً وہ پریس کانفرنس کر کے اس دن عرفان صدیقی صاحب نے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بتا دیا. اور جو ہمارا تاثر تھا میرا خیال ہے اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر کے میں نے بھی بتا دیا. لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی رائے کا پوچھیں تو دیکھیں وسیم بھائی, یہ اسٹیبلشمنٹ پہ آنے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں. اس دن ایک بڑی عجیب و غریب پریس کانفرنس کی گئی کہ شہداء کی لسٹیں نہیں ہیں, زخمیوں کے نام نہیں ہیں, جھوٹا نیریٹو ہے. اب میں نے ایگزیکٹ 30 منٹس کے بعد پریس کانفرنس کر کے شہداء کے نام ود دیئر آئی ڈیز ود دیئر فادرز نیم میں نے ڈسکلوز کیے. میں نے 56 بلٹ وونڈڈ زخمیوں کے نام ڈسکلوز کیے. اس کے بعد حکومت غائب ہوگی. سمپل سی چیز ہے سر, آپ کو ہم قاتل سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کا, قاتل خود ہی منصف نہیں ہو سکتا. یہ جو تفاصیل آپ ہم سے مانگ رہے ہیں نا, یہ ہم جوڈیشل کمیشن میں پیش کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کا سوال تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, میرا خیال ہے رائے تبدیل ہونی چاہیے جی. ہوئی ہے؟ اگر نہیں بھی ہوئی تو ہونی چاہیے. صحیح. اور اسی بالکل آخری سوال, وہ تو ازائے مذاق کی بات ہوگی, لیکن آن اے سیریس نوٹ یہ کہ ایک تاثر یہ ہے, مطلب آئی ہیو مینی ریزنس ٹو بلیو, آئی کین بی رانگ, کہ یہ جس ملاقات کا بہت چرچا ہے وہ وہی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جو کہ سیاسی عمائدین سے ہوئی ہے. کوئی الگ سے ملاقات جس میں حالات حاضرہ پہ بات, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایسا ہی ہے. آپ نے سر وسیم بھائی آپ نے کہا کہ آئی مائٹ بی رانگ, تو میں یعنی یہ سوال سے پہلے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یو آر رانگ. آلرائٹ, یو آر تھنکنگ اور آسکنگ می. دوٹوں کا آپ نے بتا دیا, بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تصحیح کا شکریہ جی, بہت نوازش جناب صاحب زیادہ صاحب بات کر رہے تھے, اور وہ ہماری اس رائے پہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے غلط ہے, یو آر رانگ, جس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات